السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے تمام دوست خیریت سے ہوں۔ آج میں حاضر ہوا ہوں ریئل فاؤنڈیشن کے پہلے انٹرویو کے ساتھ۔ انٹرویو ہم لوگ ایسی شخصیت کا کر رہے ہیں جو کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شہید ہیں اور نوجوان نسل کے نبض شناس ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں ہمارے بڑے محترم پروفیسر رانا اسلام صاحب۔ آج ہم پروفیسر رانا اسلام صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ان سے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ان کی اچیومنٹ اور ان کی جو سکسیس اسٹوری ہے وہ انشاءاللہ سنیں گے۔ اور سیکنڈ کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ کے اوپر ان کی ماشاءاللہ بڑی مضبوط گرفت ہے۔ آپ حضور کو بہت ٹائم سے اور بڑے وقت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی اقبال رحمۃ اللہ کا ہمارے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا سبق ہے اور ہم لوگ اس کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم عمل نہیں کر رہے یا ہم لوگ جب نوجوان اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو اقبال رحمۃ اللہ پڑھایا کیوں نہیں جاتا، تو سو اس پہ بھی انشاءاللہ پروفیسر صاحب سے جو ہے روشنی ڈلوائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام صاحب۔ سب سے پہلے سر آپ کے وقت کا، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلا سوال آپ سے کہ پہلی اپنی جو زندگی کے بارے میں آپ کی جو اپنی ذاتی اسٹرگل ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں، ہمارے ویورز کو بتائیں کہ آپ کا سفر کہاں سے کیسے شروع ہوا اور آج ماشاءاللہ آپ کہاں پہ۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میرے سننے والے جتنے بھی سامعین ہوں گے ان سب کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم۔ اور میں گزار ہوں ان صاحب کا تربیت فاؤنڈیشن کو ایک اچھا پلیٹ فارم کے طور پر ابھی تک چلایا ہے اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام دے سکوں۔ خاص طور پر علامہ ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے علامہ ڈاکٹر اقبال کا جو مسلمان قوم کو پیغام ہے، نوجوان نسل کو پیغام ہے، تو اس کے لیے شیخ صاحب نے میرا انتخاب کیا، میرے سے ٹائم دیا، تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نیک کام کے میں حصے دار بنا ہوں۔ تو سب سے بڑی بات میں اپنا تعارف کروا دوں کہ میں فیصل آباد سے ہوں اور میرا جو اگلی چائلڈ ہوڈ ہے وہ ایک ایسے اسکول سے ہے جس میں کوئی کمرہ نہیں تھا، سوائے ایک استاد محترم ہیڈ ماسٹر تاج محمد صاحب کا۔ تاج محمد صاحب ایک بزرگ آدمی تھے اور ان کے ساتھ میرا 5ویں کلاس میں جب پالا پڑا۔ ان سے پہلے پہلی کلاس میں شیر محمد صاحب میرے استاد تھے، غنی صاحب استاد تھے، دوسری کلاس میں یاسر صاحب استاد تھے، تیسری میں، اور تیسری میں ہی عزیز الرحمان صاحب ہمارے استاد بنے، سانگلے سے جو آتے تھے، چوتھی میں بھی وہی بنے، اور 5ویں میں کلاس ہمارے اسکول کی سب سے بڑی خوبی تھی تو اس کے پورے ارد گرد باغات تھے، اور وہ جگہ جو تھی ایک بہت بڑا فیصل آباد کے اندر محلہ تارک آباد ہے، اور ساتھ ہی بابا نور شاہ ولی ہے اور لاریوں کا اڈا ہے۔ تو لاری اڈا، بابا نور شاہ ولی کا دربار، تارک آباد، اس کے درمیان میں عمر دراز جو تھا، چودھری عمر دراز، اس کی بہت بڑی زمین تھی جو ابھی بھی اسی کی ہے، اور اس زمین میں ایک کمرہ جو تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ آپ کہہ لیں کہ 2-3 کمرے تھے، لیکن انہیں اس طرح تقسیم کیا گیا تھا کہ اس کے ارد گرد اسکول بسا ہوا تھا، اور اسکول کے جب ہم دوسرا حصہ بیان کرتے ہیں تو وہ جو کھیتوں کھلیانوں کے اندر تھا ایک خشک کا تھا۔ اب اس کی پہلی خوبی یہ تھی کہ اس کے ارد گرد جامن کے درخت لگے ہوئے، اور پھر اس اسکول کے اندر جو پانی آتا تھا وہ قریب ہمارے تھا محلے کا سب سے اچھا جو کارخانہ، کپڑے کی پرنٹ کرتے تھے، جو کبھی نیلا، کبھی پیلا، کبھی سبز، کبھی سرخ، اس طرح وہ طرح طرح کے پانیوں کا جو تھا وہ اس میں ہم نے تختیاں پوچھنی اور سلیٹیں صاف کرنی، اور پھر تختیوں کی لڑائیاں بھی ہونی، پھر قلم دو ہاتھوں والی بھی لڑائی ہونی۔ تو ہم نے ان ہاتھوں میں اپنے استادوں سے پھر وہ بڑی مار کھائی خوش خطی سیکھنے کے لیے۔ تو اس طرح میرا جو ہے اس اسکول سے، جس کے میں استاذہ کا ذکر کیا، اپنے اساتذہ اکرام کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ اگر وہ زندہ ہے تو ان کو تندرستی صحت دے، اور اگر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں
تو اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں نے وہاں اس اسکول میں 5ویں کا امتحان بورڈ کا دیا اور میں نے ٹاپ کیا. اور اسکالرشپ کے لیے اگلے ہفتے اگلے مہینوں میں جو رزلٹ آیا تو ہمارے گھروں میں نا بچوں کو پڑھانا مجبور نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن مجبوریاں کچھ اس طرح کی تھی کہ میرے سے پہلے 5 بھائی اسی اسکول سے پڑھے تھے، 4 بھائی. تو وہ ہمارے یہاں جولری کا ہمارا پرسنل کاروبار تھا، جولری بنانے کا، جولری بیچنے کا. تو وہ سمجھتے تھے کہ جتنے سال اس میں پڑھائی لکھائی میں ٹائم ضائع کرنا ہے اتنے 5-6 سال لگا کے اسے جولری کا بزنس سکھاؤ، پھر یہ جب 18-20 سال 22 سال کالج کی شادی کرتے. تو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے کاروبار کا. تو اسی اسکول سے میں نے 5ویں کی اور یہ 5ویں پاس کرنے کے بعد مجھے اسکالرشپ ملا. جو استاد محترم جب اسکالرشپ دینے کے لیے میرے پہنچے دکان کے اوپر تو انہوں نے کہا وہ لڑکا کدھر ہے تمہارا، تو اسکول کیوں نہیں بھیجا تم نے اسے؟ جی ہم نے لڑکے کو کام پہ ڈال دیا. تو اس طرح میں اپنی زندگی کا جو پہلا چائلڈ ہوڈ پیریڈ ہے وہ 5ویں کے بعد سیدھا سولو فلائٹ جو تھی میری کام پہ تھی. اور 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں یہ سمجھنے کی چھٹیاں میں دکان پہ گزارتا تھا اور چھٹیوں سے ہٹ کے سارا کام. اور 9ویں 10ویں میں نے باقاعدہ طور پر اسکول نہیں گیا. تو یہ میرا اسکول کا ٹائم پیریڈ تھا. تو اسکول میں جو ماسٹر طالب حسین کا جو زمانہ ہے، علی اکبر صاحب تھے، ضلع دار صاحب تھے، ماسٹر عباس صاحب تھے، احسان صاحب تھے، مسلم صاحب تھے، مدیر صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے. تو یہ مڈل تک کا ہمارا حصہ بڑا زبردست. اور ہمارے شاہ صاحب تھے انگریزی کے. تو مجھے انگریزی کا آج بھی واقعہ نہیں بھولتا کہ اگست کا جو اسپیلنگ تھے وہ مجھے نہیں آیا، AUGUST. یہ میں ساتھ ساتھ بولتا تھا اور ساتھ ساتھ مجھے چھڑیاں پڑتی تھی کہ مجھے اس اگست کے اسپیلنگ پہ. یہ میرا اسکول کا اللہ کیا اسکول جیسے تیسے جو تھا وہ. اور یہ آپ کو بات بتا دوں کہ جس طرح پرائمری اسکول ہم نے ٹاٹوں پہ بیٹھ کے نہیں کی، زمین پہ بیٹھ کے کی اور گھر سے بوریاں لاتے تھے. تو الحمدللہ 6ٹھی 7ویں 8ویں میں بھی یہی حال تھا کہ ہمارا اسکول بہت بڑا تھا، مسلم ہائی اسکول تھا احمدآباد، لیکن وہاں کمرے اتنے نہیں تھے کہ ہر کلاس کو کمرہ دیا جائے. تو پہلے 2 سال تو ہم نے زمین پر ہی بیٹھ کے پڑھا اور پھر 8ویں میں ہمیں کمرہ دیا گیا. تو ہمارے ماسٹر طالب حسین صاحب ہوتے تھے جو 7ویں 8ویں ہمارے انچارج بھی تھے. وہاں ویسے گل صاحب سے زراعت پڑھاتے، محمد علی صاحب ہمیں اسلامیات پڑھاتے تھے، اردو پڑھاتے تھے، اکرم صاحب اور شاہ صاحب پڑھاتے تھے یہ ہماری انگریزی اور اسلامیات. اور پھر 8ویں میں یہ جو میتھ ہے خاص طور پر وہ پڑھاتے تھے طالب صاحب. طالب صاحب سے پہلے جس بندے نے ہماری بہت تربیت کی وہ تھے 4تھی اور 5ویں کے ماسٹر عزیز الرحمان. انہوں نے کھالے کے کنڈے کھڑا کر دینا ہمیں چھٹی کے بعد اور 20 تک پڑھے، 2 ٹیمیں بن جانی، ایک کھالے کے اس طرف اور ایک کھالے کے اس طرف. اور وہ پانی آتا، جامنوں کا درخت، اور وہاں ہم نے سارے پہاڑے یاد کیے، 1 دونی 2 دونی 4. اس طرح ہمارا اسٹیٹسٹیکل میتھمیٹکس جو تھا وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا. ہم نے ٹپس پہ جو 100 تک 20 تک پہاڑے تھے آگے تک پہاڑے یاد کیے. اللہ میرے سارے محترم عزیز صاحب کو جنت الفردوس کی جگہ دے. جب میں DPS کے گریڈ 17 میں سلیکٹ ہوا 92 میں تو میرے وہ اسکول تشریف لائے اور میں نے انہیں اپنے بچوں کے ساتھ متعارف کرایا کہ وہ یہ عظیم استاد ہیں جن کی بدولت ہم نے گنتی سیکھی، پہاڑے سیکھے، تخت کی مشقت. اور ایک دفعہ جو ہے ہمارے اسکول کی انسپیکشن آئی تو انہوں نے ہمیں بڑی تیاری کے ساتھ جو تھا وہ بٹھایا ہوا تھا. تو وہ جو ہے انسپیکٹر آئے، ہائی آفیسر آئے تو بڑے خوش ہو کے گئے کہ بڑی اچھی تربیت یافتہ بچے ہیں آپ کے. تو وہ نہ صرف پڑھاتے تھے، سامنے سے آتے تھے، ہماری گڑیاں ٹھیک وہ کبھی لیٹ نہیں ہو سکتی، وہ ایسے ٹائم پر آتے تھے، گاڑی میں آتے تھے، اسٹیشن سے پیدل ادھر اور پھر پیدل جاتے. یہ تو تھا میرا اسکول، پرائمری اسکول. اور اسی طرح جو ہمارا مڈل اسکول میں تھا ماسٹر طالب حسین صاحب، میں ان کی سائیکل روز صاف کرتا تھا، ان کے لیے کرسی اور تختہ سیاہ لے کے جاتا تھا. تو وہ ان کی وجہ کیا تھی خدمت کرنے کی؟ وہ صبح جب آتے تو ان کا پہلا پیریڈ 1 گھنٹے کا ہوتا تھا. سب سے پہلے انہوں نے پنصورتا پڑھانا ہے، درود تاج، درود لکی، عہد نامہ. پھر انہوں نے سورت یاسین، سورت رحمان، سورت مزمل، سورت ملک اور ایک اور سورت واقعہ، یہ صورتیں میں نے بچپن میں ان سے روزانہ پڑھنی. تو 2 سال تقریباً 7ویں اور 8ویں میں یہ صورتیں پڑھ کے تقریباً یاد ہو گئی. تو میتھ کی یہ صورتیں بتاؤں کہ
کبھی روئی کا پینجا لاتے دیکھا ہے؟ جب وہ روئی کٹ جاتی ہے تو اس میں پھر وہ پینجا لگاتے ہیں، تو وہ پینجا نکالنے کے بعد وہ روئی کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ کپڑے میں ڈال کے نا اس کو رضائی کو سیدھا کرتے ہیں، گلاف کو جو بھی گدا شدہ آتی ہے، پھر اس کے اوپر ڈنڈے بٹھاتے ہیں۔ طالب صاحب جو تھے جو بچہ میتھ نہیں نہ کرتا، ایک تو سال میں 10 مرتبہ نہیں تو کم سے کم 8 مرتبہ پورا میتھ پڑھاتے تھے، تجزیہ کیا ہے، زوا ضابطہ کیا ہے، تقسیم کیا ہے، ضرب کیا ہے، یہ سارے سوال انہوں نے ہمیں بچپن میں اردو میں پڑھائے۔ تو یہ وہ آج بھی وہ پہلے میتھ عزیز انگریزی اور میتھ جو تھا وہ 8ویں تک تو ہم نے انگریزی پڑھی نہیں، 6ٹھی میں ہمیں انگریزی پڑھی، ضلع دار صاحب میتھ پڑھاتے تھے، انگریزی علی اکبر صاحب پڑھاتے تھے، والی اس طرح کی نکالتے تھے کہ 10-12 کلاسوں تک یہ آواز جاتی تھی اور ان کے ہاتھ میں بڑی چھڑی ہوتی تھی اور وہ دہشت کی علامت ہوتے تھے۔ وہاں پھر ایک رائے دوست حکومت ہوتے تھے جو ڈرل ماسٹر تھے، اور ڈرل ماسٹر صاحب نے ہماری جو ڈسپلن کی تربیت کی، حاجی صاحب نے، باجوہ صاحب نے، اس کی وجہ سے ہمارے جو نا وہ مسلم ہائی اسکول تارکاواد کی پوزیشن بڑی اچھی آتی۔ تو 8ویں تک ہماری یہ تربیت ہوئی کہ ایک طرف طالب صاحب ہمیں دین پورا سکھا رہے ہیں، خوشی محمد صاحب ہمیں ڈرائنگ سکھاتے تھے، پیالہ بنانا، کتاب بنانا، وہ اطلاع کے بہت سمجھداری پھلوں میں پھر رفیق صاحب ان کی جگہ آئے۔ یہ میری بچپن کی وہ یادیں ہیں جو میرے ساتھ شاید میرے دفن ہو جاتی، لیکن شکیل نے مجھے یاد کروا دیا، اور میرے ساتھ وہ میرا سارا ویڈیو چل رہی ہے، میرے ساتھ وہ پوری مووی چل رہی ہے۔ تو بچپن اس طرح آدھا دن دکان پہ، سمجھ رہے 12-1 بجے چھٹی ہوئی پھر دکان پہ، پھر باقی صبح اسکول پہ، اس طرح 8ویں 9ویں 10ویں میں بالکل جو تھا وہ 2 سال 9ویں کے کچھ مہینے میں اسکول گیا تقریباً 9ویں پاس کرنے کے بعد، لیکن میں 9ویں پاس کرنے کے بعد 10ویں میں اسکول نہیں گیا۔ 9ویں کا سب سے عام واقعہ کہ یہ جو ہماری اسکول کی صفائیاں بھی ہوتی تھی، اسکول کے ہم سارے گراؤنڈیں کو صاف کرتے تھے۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ تفریح کے وقت جو لوگ تھے نا وہ فٹ بال یہ وہ سب کچھ کھیلتے تھے، اور میری جو ڈیوٹی تھی نا 8ویں میں 9ویں میں یہ ہوتی تھی کہ میں اپنے استادوں کی چائے لے کے آتا تھا روز جا کے۔ تو میں نے اپنے استادوں کی ہر روز چائے لانی، پھر وہ دیوار پلان کے گیٹ سے رش بڑا ہونا، پھر میں نے چائے لے کے رکھنی۔ تو میرا خلیل قلعہ کلاس فیلو تھا، اس کی نا ابے کی تارکاواد کا جو مین بڑا بازار ہے پل کے ساتھ ہے، دلہا پور والا پل، ایک طرف دلہا پور کو کرتا ہے، پھر تارکاواد کا پھاٹک آتا ہے، پھر وہ تارکاواد کا بڑا بازار آتا ہے، بڑا بازار جنہوں کہتے ہیں، ادھر ان کی دکان تھی۔ وہ ٹانگوں کا اڈا تھا، آج کل وہ رکشا کا اڈا ہے، تو اس وقت سواری ٹانگوں کی ہوتی تھی۔ تو وہ جو بچپن کی یادیں ہیں، چائے لے کے آنا روز، میں نے یہ 2 سال استادوں کو چائے پلائی، لوگ تفریح کرتے تھے، میں چائے پلاتا تھا، اور پھر میں نے اپنے استاد کی کرسی اور ان کا تھیلا اور ان کا سائیکل، ماسٹر طالب صاحب تھا، وہ صاف کر کے چھٹی کے بعد تھوڑی سی انہیں کی دعاؤں سے پتا نہیں مجھے اللہ پاک نے پھر میٹرک جو تھا وہ میرا چھوٹ گیا، میں اسکول سے آؤٹ ہو گیا۔ سائنس میں نہیں آتی تھی، سائنس نہ نکلے یہ نہیں تھی مجھے، میں لائف نہیں تھا، سائنس نہ نکلے یہ تھی کہ مجھے ماسٹر یوسف صاحب سے 3 مرتبہ بڑی مار پڑی۔ وہ کیمسٹری کے فارمولے تھے، وہ چھمک پاڑی لگی سڑی، اور وہ منصور آباد سے آتے تھے۔ لیکن بیالوجی منور صاحب نے بڑی اچھی پڑھائی، انگریزی رانا صاحب نے بڑی اچھی پڑھائی، اسلم صاحب نے اسلامیات بھی بڑی اچھی، مطالعہ پاکستان ستیان صاحب نے بڑا اچھا پڑھایا، ورک صاحب دوسری کلاس میں انگریزی پڑھاتے تھے، تو ہم کبھی کبھی اسان صاحب کا بھی انگریزی کا پیریڈ لے لیتے تھے، لیکن مزہ جو سب پڑھنا آیا وہ بیالوجی کا پڑھنے کا مزہ آیا۔ پھر فزکس جو تھے حفیظ صاحب تھے، حفیظ صاحب چھوٹے سے کر کے مضبوط تھے، تھوڑا سا نا، تو وہ 6 فٹ اچھل کے چپیڑے مارتے تھے، تو ان کی چپیڑ مجھے کھانے کا اس لیے موقع نہیں ملا۔ ہمارے پھر اس زمانے میں مختلف کردار ہوتے تھے، جو پی ٹی یہ جو ڈرل وغیرہ کے ٹیچروں کے، پھر ہمارا اسکول کبڈی کے بڑے پلیئر پیدا کرتا تھا، فٹ بال کا چیمپئن تھا پورے پاکستان کا، پورے پنجاب کا۔ امتیاز بٹ میرا کلاس فیلو ہے، مجید میرا کلاس فیلو جو پاکستان نیشنل فٹ بالر، رانا مجاہد میرا کلاس فیلو ہے جو ہاکی کا نیشنل پلیئر بنا۔ تو یہ مسلم ہائی اسکول تارکاواد کا آزاد ہے، کیپٹن سرور شہید بھی وہیں سے پڑھے تھے، اور جنہوں نے 48-49 کی جنگ جو تھی انڈیا کی تلوار میں نشانے حضرت دیا، تو میں اس اسکول کا پڑھا ہوا تھا۔ میں ابھی یہاں پہ اپنے ویورز کو جو ہے نا وہ اسپیشلی ان طالب علموں کو جو ابھی میٹرک کے لیول پہ ہیں، ان سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جو یہ بھی اسٹوری سن رہے ہیں، اس سے جو آپ کو سبق ملتا ہے آپ نوٹ کیجیے گا کہ سر کی جو جرنی ہے، ان کا جو سٹارٹ ہے، اس میں سوائے ادب کے مجھے دوسری چیز نظر نہیں آئی۔
آج انفارچونیٹلی آج ہمارے معاشرے میں ہمارے اسپیشلی طالب علموں میں استاد کی رسپیکٹ کے حوالے سے آپ یقین کیجیے گا کہ وہ لیول نہیں ہے جو کہ ماضی میں ہوا کرتا تھا، جو ہمارے وقت میں تھا یا سر کے وقت میں تھا۔ ابھی آپ نوٹ کر رہے ہیں، میں نے ایک چیز محسوس کی کہ سر گفتگو فرما رہے تھے، سر اپنے فنگر ٹپس کے اوپر اپنی پہلی سے لے کے میٹرک تک کے ہر ٹیچرز کا نام جو ہے وہ باقاعدہ لے کے ان کا پورا حلیہ بیان کر کے ان کے سبجیکٹ کون کون سے تھے۔ اب یہ ساری چیزیں معمولی چیزیں نہیں ہیں، آپ یقین کیجیے گا یہ بڑی کریں گے نایاب باتیں ہیں، اور وہ بڑی کیا تو میں کہہ رہا ہوں اسپیشل چیزیں ہیں لرننگ کرنے کے لیے، اسپیشلی آپ کے لیے نوجوانوں کے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں پروفیسر صاحب ایج کے کس حصے میں ہے، اور میٹرک اور پرائمری کے جو سارے اسٹاف تھے ان کی وہ ساری باتیں، ان کا وہ سارا 70 یاد رکھنا کمال سے میرا پرائمری شروع ہوئی۔ میں آپ کو پرائمری کی بات بتاتا ہوں۔ میرا نا ایک انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ ہوا تھا، کنڈر گارٹن اسکول۔ میں وہاں نا 6 ماہ پڑھا۔ میں وہاں آگے اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ میری فیس نہیں تھی دینے کے لیے، اور میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور میرا دادا اس شہر کا سب سے امیر آدمی تھا، اور میرا باپ اس شہر کا سب سے غریب آدمی تھا۔ یہ میں آپ کو اس دادے کی بات بتا رہا ہوں جس کی آج بھی 1.25 روپے کی جائیداد فیصل آباد میں موجود ہے۔ ہماری ریل بازار میں ابائی گھر ہیں، حویلیاں ہیں، کوٹیاں ہیں، لیکن میرے ابا جی جو تھے وہ جب ہم بڑے ہوئے تو دادا جی نے سب کو فرق پور کر دیا، تو ہم نے وہ فیز دیکھا ہے جب ہمارے گھر میں 6 بھائی کھانے والے ہیں، 2 بہنیں کھانے والی ہیں، ایک باپ کمانے والا ہے۔ تو اس حالت میں پڑھنا پڑھانا دور کی بات ہوتی ہے، رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کوارٹر ہوتا تھا، اور اس کے اوپر نیچے ہم 4 پہیاں ڈالتے تھے، ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، اور میری بیبے جو اللہ اسے جنت الفردوس کی جگہ دے، تو وہ بیچاری ایک وقت میں کو 40 روٹیاں کھاتی تھی۔ پھر وہ اس میں کپڑے دھوتی تھی، نلکاس ہوتا تھا، پھر وہ سیڑھی ہوتی تھی، نیم کا درخت تھا جو ہمارا کرایہ کا گھر تھا۔ لیکن 80 میں میرا دادا فوت ہوا تو اس کی جائیداد آج تک نہیں بڑھی، اس لیے جائیدادوں پہ کوئی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ میرا دادا بڑا عالم فاضل آدمی تھا، اس نے 4 بڑی مسجدیں بنائی، مولوی جو ریل بازار والی اہل سنت والجماعت کی مسجد بنائی ہے، مدر گلی والی مسجد بنائی، جناب خونی والی مسجد بنائی، اور جانور بازار والی جو مولوی سردار کی مسجد ہے۔ میرا دادا جو تھا وہ عام آدمی نہیں تھا، اس کا اصل تعلق ہندوستان کے سب سے پڑھے لکھے خاندان سے تھا۔ ڈپٹی کمشنر تھا میرے جو تھا دادے کا بھائی ایک، اور علامہ نیت اللہ مشرقی میرے دادے کا فرسٹ کزن تھے۔ تو لہذا یہ جو دنیا میں بعض بندے اتنا پڑھنے کے باوجود اپنی جائیدادوں کے حوالے سے فیصلے نہیں کر پاتے، میں سب دوستوں کو یہ کہوں گا کہ اپنے بزرگوں کی علمی قد پر جو ہے وہ زیادہ فخر کیا کریں۔ مجھے اپنے دادے پہ اس لیے فخر ہے کہ میں اس کا بچہ ہوں، اور اس کی جائیدادوں کا مجھے کوئی آج تک نہیں پتا کہ کہاں کہاں ہے، اور میں نے کبھی پتہ بھی نہیں کی، کیونکہ وہ یہ ادھر ہی چھوڑ جانی ہے۔ لیکن جو چیز مجھے میرے دادا جی کی طرف سے آئی کہ انہوں نے حج کیا، انہوں نے مسجدیں بنائی، وہ مسجدوں کے کھلے صاف کرتے تھے، مسجدوں کی باتھ روم صاف کرتے تھے، مسجدوں کی انہوں نے ساری تعمیر تزئین و آرائش میں اپنے لاکھوں پہ خرچ کیے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 11 بیٹے دیے۔ میرے دادا جی کے 11 بیٹے تھے، 10 سوری، اور ایک بہن تھی پھپھو ہماری۔ تو یہ میری دادی جو تھی وہ بہت، میری شکل غور سے دیکھ لیں، اور ایک خوبصورت، میرا دادا بھی ایسا تھا، میرا نانا بھی ایسا تھا، میری دادی بھی ایسی تھی، میری فیملی لک لائک تھی۔ تو لہذا جو دین کی خدمت کرے گا دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ تو دادا جی کی طرف سے یہ ساری چیزیں ملی، اور ماں جی کی طرف سے میں نے اپنی ماں کو کبھی تجد نہیں چھوڑتے تھے جب تک میں نے اپنی ماں کو درد کیا۔ 4 سال میری عمر ہوئی جب میری والدہ کا انتقال ہوا، اور وہ بھی میری وجہ سے کسی غم کا شکار ہوئے۔ تو میری جو والدہ ہیں انہوں نے ہمیں بڑی سخت تربیت دی تھی، اور انہی کی وجہ تھی کہ ہم گھر سے اندر اور گھر کے باہر کبھی کسی کی بید بھی نہیں کرتے تھے، اور آج بھی نہیں کر سکتے۔ آج بھی میری جو والدہ ہے وہ ایسے مجھے محسوس ہوتی ہے، یا میرے والد میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور جب بھی ہم کوئی ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ غلط رویہ آپ نے کیوں اختیار کیا، آپ بدتمیز کیوں ہوئے ہیں۔ ٹیچر ہو، کزن ہو، میں نے ہمیں امی جی تایا جی کہہ کے بلانا ہے، ماما جی کہہ کے بلانا ہے، پھپھو جی کہہ کے بلانا ہے، سب کو اچھے طریقے سے۔ اور پھر کسی بڑے کی کسی بات کو اگر کسی کام کا ہے نا اس نے کہ جاؤ میرا حکا بنا کے لے آؤ،
جاؤ یہ میری ڈیوٹی ٹھیک کرا کے لے آؤ، جاؤ یہ بچے اسکول چھوڑ آؤ، جاؤ یہ کھانا ادھر چھوڑ آؤ. تو میں خاندان پورے کے کام کرتا رہا ہوں بچپن میں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اپنے حصوں میں کیونکہ تھوڑی سی معاشی حالت ٹھیک نہیں تھی، تو بعض اوقات ہمیں اپنی روٹی کے لیے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا تھا، تو ہم برا نہیں مناتے تھے. اپنے ہمارے گھر میں بڑے امیر لوگ تھے، تو جس طرح غریب کے بچے کو گھر کے برتن دلوا لیتے، کوئی کپڑے دلوا لیے، کوئی سودا دے کے کوئی روٹی مل گئی تو کھا لیتے تھے. لیکن دادا جی کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ میرے پوتے کدھر ہے، کیونکہ یہ ان کا اپنا ایک فیل تھا. لیکن اسی دوران جو اللہ نے ہمیں 6 بھائیوں کو طاقت دی، 80 تک آتے آتے میرے سارے بھائی جو ہیں وہ کام پر چلے گئے، اور ہم نے اپنا جویلری کا کام سیکھ لیا. اور آپ کو حیرانی کی بات بتاؤں، سن 85 میں ہمارے پاس 12 گھر، 90 تک، اور اسی انتظار کے اندر ہماری کروڑوں کی جائیدادیں ہیں. تو لہذا پیسہ نہ ہونا یا اس کو اپنے دل پہ لگا کے رکھنا یہ کوئی، لیکن جو ورثہ ہے نا، اصل ورثہ جائیداد نہیں ہے. اصل ورثہ وہ کام ہے جو بزرگوں نے آپ کو ورثے میں نیکی کے طور پر. تو میرے بزرگوں کا یہ مجھے ورثہ والدین کی طرف سے ملا، سازہ کی عزت کرنا، اپنے استادوں کی اور اپنے بزرگوں کی. اور آج بھی پھر میں اولیاء اکرام کا بڑا ماننے والا ہوں. ہمارے گلی میں نا، محلے میں ہم جب چھوٹے تھے تو 2 بڑی سروسیں لگتی تھی، موت کے خون لگتے تھے. آپ نے عالم لوہار کا نام سنا ہے؟ میں نے عالم لوہار کو 10 سال اسٹیج پہ کبھی نیلے رنگ کا، کبھی پیلے رنگ کا، کبھی گلابی رنگ کا وہ چمٹا پکڑ کے نا وہ گانا، وہ کس نے میری گل نہ سنی ہوئے وجہ ماریاں. تو میں عالم لوہار کی جوانی کے جو سارے گانے تھے وہ فیصل آباد بابا نور شاہ ولی بہت بڑے بابا جی تھے، اور اس دربار میں ہمارا بچپن گزرا. ہم نے وہاں کھیریں کھائیں اور وہاں پہ چائے پی، وہاں پہ لنگر کھایا. پھر میں اپنی جوانی سے اب تک وہاں لنگر بانٹ کے بھی آتا. تو وہ میرے اسی جگہ پہ پھر موت کا کنواں، لکی رانی سرکت لگتی تھی، جوبلی سرکت لگتی تھی، موت کے کنویں لگتے تھے، پھر اسٹال سجتے تھے. تو جو پرانا بڑا میلہ کسی بابے کا ہوتا تھا وہ وہاں لگتا رہا. وہیں پہ ہم نے جو لوگ فنکار تھے، عاشق جٹ وغیرہ بھی وہیں دیکھے، عالم لوہار صاحب بھی وہیں دیکھے. اور یہ وہ اس دربار کی برکت ہے کہ آج آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ہے، شرک نہیں کرنا صاحب دربار کی ذات پہ، شرک نہیں ہے. وہ یہ وارث شاہ وہ سدا رہن زندہ جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، اور بلے شاہ سی مرنا نہیں بول پیا کوئی اور. جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہاں، وہ کسی وجہ سے بیٹھے، ان سے کوئی نیکی ہے. تو آج بھی بابا نور شاہ ولی کا دربار وہی ہے، اور میرے جیسے کئی. پھر میرا میٹرک ہوا 433 نمبر. میں آپ کو اب 9ویں میں میرا اسکول ختم ہو گیا، 9ویں کے اینڈ تک میرے ساتھیوں نے میٹرک کر دیا اور میں رہ گیا. ان دنوں سرگودا بورڈ ہوتا ہے. تو میرے 6-5 بڑے بھائی تھے، اور ادھر ادھر سے ہمارے گھروں کے جو کزن وزن دیے وہ جو اس عمر میں 18-20-22 کے تھے، اور روز آنا، ہوئے تھی اپنا منڈا نہیں پڑھا سکتے، ہوئے تھی ایک بچہ نہیں پڑھا سکتے. اور میرا ایک کزن اظہر لمبا جونی، ان دنوں امیتابھ بچن ہمارا بڑا مشہور تھا، اس کی فلم میں شرابی، اور وہ جو ہے اس کا کافی ساری اور فلمیں تھی، بڑا مزہ آتا تھا. تو وہ فلموں کا میری ایک علیحدہ ڈیوٹی ہوتی تھی. میرے بہن ہوئی کا نا ویڈیو سینٹر ہوتا تھا، تو میں ادھر لائٹ ڈیوٹی کرتا تھا رات کو جا کے، اور صبح آتے ہوئے ان کی صفائی بھی کرتا تھا، سارے کام کی، پھر ان کو حساب کتاب بھی دینا. تو 3-3 4-4 نوکریاں سمجھے کر رہا تھا ایک وقت میں. تو میٹرک کا جب سلسلہ ہوا تو میں نے پھر پرائیویٹ میٹرک کا داخلہ بھیجا جونی کے کہنے پہ، اور 4-5-6 مرتبہ میرا ایڈمیشن واپس آیا، اور 6 مرتبہ میرا ایڈمیشن گیا. 6ٹی مرتبہ جا کے ایڈمیشن گیا. میں نے میٹرک کا امتحان وہاں کریسنٹ اسکول ہے جو بولے دی چکی، مائی چکی جو بڑی مشہور ہے، وہاں سے میرے سامنے کریسنٹ مل کے ساتھ ایک اسکول ہے، وہاں سے پاس کیا. کلیدی نمبر تھے 800 میں سے 433، سیکنڈ ڈویژن میری بات ہوئی. اللہ کا شکر ہے میں نے سپلیمنٹری میں پاس کیا. میں نے آرٹس میں پاس کیا. اب میری جو پھپھا ہے، ایک ہی پھپھا تھی، تو فیصلہ آباد کے سب سے بڑے مل آنرز بستی دانش مندہ، ان کا بڑا دعا خانہ، بستی دانش مندوں کی، دانش گروپ آف چودھری، دانش گروپ آف جولریز، اور پتہ نہیں کتنے ان کے، وہ میری پھپھا. تو میں ان کے پاس گیا، وہ پروفیسر، وہ تھی وائس پرنسپل کارخانہ. تو انہوں نے مجھے کہا تم کس کے بیٹے ہو؟
میں نے کہا جی میں آصف صاحب کا بیٹا ہوں, میرے ابو کا نام تھا رانا محمد آصف. تو 10 بہن بھائی تھے وہ, 11. تو 10 بھائیوں کی میں سے پوچھتی تھی تو بڑی خوش ہوئی. پڑھ کیسے کہ تم اسکول ہی نہیں جاتے, تمہارے تو گھر میں پڑھانے کا رواج ہی نہیں ہے. میں نے کہا وہ یہ ہوا ہے. اچھا تو آگے کیا کرنا ہے, کیا پاس کیا. وہ فزکس کی استاد تھی, ان کو سائنس آتی تھی, وہ اپنے وقت کی ماسٹر ڈگری ہولڈر تھی, بڑی ذہین عورت تھی, بڑا نام تھا ان کا اس کو فیصلہ آباد میں. مجھے پھر انہوں نے فون کیا اسلامیہ کالج سول لائن جو داریا ڈے کے ساتھ ہے, وہاں میرا داخلہ ہو گیا اور میرا ہو گیا 1165 رول نمبر. تو وہ جو 1165 رول نمبر تھا وہ آخری رول نمبر تھا. آرٹس رکھ لی میں نے, فزیکل اسلامیہ اختیاری اور ہسٹری, یہ میرے مضمون تھے. باقی کنورٹ تھی. میں مزے کی بات بتاؤں, 2 ماہ بعد امتحان تھے اور میں دکان پہ جاتا تھا بچہ, صبح کالج آنا, 11 12 1 بجے تک کالج پڑھنا, پھر دکان پہ چلا گیا. میں نے 2 ماہ بعد امتحان میں ٹاپ کیا اپنے کالج. مجھے اتنی کتابیں دی, ٹرافیاں, یہ وہ سرٹیفکیٹ میں نے گھر لا کے دیے. پھر میرا روزانہ کا سلسلہ تھا کہ میں دکان سے فارغ ہو کے سیدھا اپنے بہنوئی کی دکان پہ, بہنوئی کی دکان سے فارغ ہو کے پھر اپنی گاڑی کو, میرے بہنوئی کی اولاد نہیں تھی تو سسٹر کا خیال رکھنا پڑتا تھا ایز اے ینگر بردر. مجھے وہ میری ماں ہی سمجھ لیں جس نے مجھے میری ماں کے ساتھ پالا ہے. تو ریسنٹلی میرے بہنوئی کی ڈیتھ ہوئی ہے 6 ماہ پہلے. وہ میرے بھائی تعداد بھائی بھی تھے, تو ان کے بچے نہیں تھے, تو اس لیے میری زندگی کا وہ بڑا اہم فیز تھا کہ میں نے ان کو لک آفٹر بھی کرنا سمجھاتا ہے. اور گھر کے سارے کام چھوٹے موٹے لٹن پٹن یہ ساری ذمہ داریاں اپنے گا. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو پڑھائی ہے اس میں چینج کہاں ہے. میری نا مالا کاکا آباد میں جب ہم جیسی کراچی میں گزرے ہوتے تھے نا, تو وہاں پر نا ایک اللہ کے ولی آتے, ایک گروپ آتا تھا اور وہ ذکر کی نقل کرتا تھا, یا ہے یا یم یا ہے یا یم سیدنا کریمن. ہمیں بڑا اچھا لگنا. ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آ جائیں, تو انہوں نے کہا ویلکم ویلکم. تو پہلے ہم ان کے مسجد میں ان کے ساتھ 6 ماہ 4 ماہ رہے. پھر انہوں نے مرکز جو تھا قریبی لاریہ ڈے کے پاس مرکز تھا, وہاں جانا شروع ہوا. یہ میٹرک کے قریب کی بات کر رہا ہوں, مطلب 8ویں کے پاس کرنے کے بعد. اور پھر ایک دن مجھے اللہ کے عظیم الشان جو ولی ہے, مجدد ہے پچھلی صدی کا, حضرت بابا صوفی برکت علی, ان کی خدمت میں حاضری کا موقع. پھر میری وہیں سے یہ سفر زندگی کا تبدیلی کا شروع ہوا. اور بابا جی کے 3 فرمان تھے, خدمت خلق, تبلیغ دین اور ذکر اللہ. اور اسی بابا جی کی نظر پڑی ہے. میرے جیسا جو را مٹیریل تھا, میں سچی بتاؤں, میں جب 81 میں جب دکان پہ گیا نا, تو میں روزانہ ایک تو چائلڈ لیبر کرنی, جو جوزری کا کام ہے نا, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی جوزری بن جاتی ہے. یہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اور پھر دوسرا شعر ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. تو جو سونے میں سہاگا آپ نے سنا ہے نا, تو میں سارے گولڈ کا ماہر ہوں. گولڈ کیسے صاف کیا جاتا ہے, گولڈ سے کیسے جویلری بنتی ہے, میں نے 8 کام سیکھے ہیں. لیکن میں وہاں یہی کہتا تھا کہ مجھے میل پسند نہیں, ملاوٹ پسند نہیں. یہ جو میل ملاوٹ ہوتی ہے نا, یہ جو آپ مکسنگ کرتے ہیں, تو میرا پھر بابا جی کی نظر مجھ پہ پڑی نا, تو پھر میں نا جویلری کا کام صرف چاندی کا کرتا. تو پھر میں نے اس میں آگے کام سیکھا چوڑیوں کا اور اس کا انگوٹھیوں کا, جو ہمارا اسپیشلٹی تھی. تو میں ماہر ہوں, میں نے لاکھوں انگوٹھیاں بنائی ہیں سونے اور چاندی کی. اور میں اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ کام کرنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ بچے جو چائلڈ لیبر کر رہے ہو, آپ سمجھتے ہو کہ والدین آپ کو پڑھا نہیں رہے. وہ بھائی میرے والدین بھی تھے, میرے بھائی بھی تھے, میرا دادا بھی تھا, میرے 8 تائے, ایک چاچا بھی تھا, میری پھوپھو بھی تھی. لیکن ہمیں پڑھنا اس طرح نہیں پڑھا جس طرح ایک ناز و نفروں سے بچے پڑھتے ہیں. لیکن جتنا انہوں نے پڑھایا ناز و نفروں جیسا پڑھایا. اس کے بعد کی اسٹوری کہ میں نے خود اپنے بھائیوں کے ساتھ کام کر کے اپنا سلسلہ شروع کیا. میں نے FA میں فرسٹ ڈویژن لی. پھر گورنمنٹ کالج فیصلہ آباد میں میرا داخلہ ہو گیا. وہاں میں نے 2 سال محنت کی. 88 میں نے وہاں سے BA کیا. 89 میں ہمارا رزلٹ آیا تو میں پنجاب یونیورسٹی لاہور آ گیا. 89 تک یہ سارے سال تھے جب میں بابا سرکار صوفی برکت علی کے
دربار عالیہ میں ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ حاضری دیتا تھا، ذکر کی محفل کراتا تھا، اور پورے فیصلہ آباد کے ہر محلے میں ان کا ایک موقع تھا کہ یہ جو ہے لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، لوگوں یہ دنیا کی جگہ ہے، یہاں سدا نہیں رہنا، لوگوں جو یہاں بیجو گے وہی وہاں کاٹو گے، لوگوں اللہ کے ذکر میں فلاح ہے، اس طرح کا ایک 10 نکاتی ان کا فارمولہ تھا۔ تو وہ جو تربیت ہوئی، تعلیم ملی، وہ جو مجھے مشن پھر ملا کہ میں نے بی اے میں 544 نمبر سکور کیے، اپنے کالج میں سیکنڈ پوزیشن دی، تو وہ میرے پاس میرے والدین کی دعا تھی، اور میرے والدین کی دعا کے بعد میرے بابا جی کا خاص فیض تھا